روایات میں ہے کہ جب اہل بیت کا قافلہ قیدی بنا کر کوفے سے شام لایا گیا تو تمام بیویوں اور بچوں کو اس طرح باندھا ہوا تھا کہ کسی کی گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی تو کسی کے بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی تھی، اور سید سجاد کو ہتکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ حاکم نے حکم دیا ان قیدیوں کو اسی حال میں دروازے پر روک دیا جائے اور گلیوں اور دربار کو سجایا جائے تاکہ اہل بیت کا مذاق اڑایا جا سکے۔ روایات میں ملتا ہے کہ 18 گھنٹے اور بعض روایت کے مطابق 3 دن تک اسیران اہل بیت کو دروازے پر کھڑا رکھا۔ ادھر شام کا یہ عالم تھا کہ سارا شہر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ عورتیں اور مرد نئے نئے لباس پہن کر خوشی سے ڈھول اور شادیانے بجا رہے تھے کہ اتنے میں ایک صحابی رسول کا وہاں سے گزر ہوا جو بیت المقدس کی زیارت سے واپس لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا پورا شہر نئے لباس میں ملبوس اس طرح جشن منا رہا ہے جیسے عید کا دن ہو۔ صحابی رسول روایت کرتے ہیں میں بہت حیران ہوا، پھر وہاں قریب کھڑے کچھ لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کیسا جشن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا اے شخص تم کوئی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا میں صحابی رسول ہوں، میرا نام سہل ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے اے سہل تعجب ہے کہ آسمان سے خون کی بارش کیوں نہ ہوئی، زمین دھس کیوں نہ گئی؟ میں نے پوچھا آخر ہوا کیا ہے؟ ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے نواسہ رسول حسین ابن علی کا سر دربار یزید میں لایا جا رہا ہے۔ سہل کہتے ہیں ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا ایک قافلہ شہر میں داخل ہو رہا ہے جس میں آگے آگے نوکے نیزہ پر کچھ سر ہے اور سب سے آگے حضرت عباس کا سر ہے، ان کے سر کے پیچھے سید الشہداء کا سر اقدس ہے اور وہ سر رسول خدا سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ ان سروں کے پیچھے کچھ بے کجاوا اونٹ تھے جن پر کچھ بیبیاں سوار تھیں جن کو بے پردہ رسیوں میں باندھا ہوا تھا۔ ہے شام میں کھلے ہوئے آل ابا کے سر، نیزوں پہ ان کے گرد ہے فوج خدا کے سر، بچوں کے سر، بزرگوں کے سر، اقربا کے سر، روتے ہیں وارثوں کے سروں کو دکھا کے سر، سر رکھ کے زانو پہ جو وارثوں کو روتے ہیں، ظالم سروں میں نیزے کی نوکیں چبھوتے ہیں۔